जमीयत उल-उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मुफ्ती इफ्तिकार अहमद क़ासमी ने मीडिया को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को इक़्तिदार में आए 2 साल मुकम्मल हुए हैं और हुकूमत की तरफ से 2 साला तक़रीबात भी मनाए जा रहे हैं। अवाम खुसूसन मुसलमान इस हुकूमत से जो तवक्कात रखते थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इससे अवाम खुसूसन मुसलमानों को मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए तो ये था कि वो अपनी 2 साला कारकर्दगी का जायज़ा लेती और मसाइल की तरफ तवज्जो देती, ऐसा नहीं हुआ। इस सिलसिले में मुस्लिम क़यादत भी खामोश है, खुलकर सामने नहीं आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बढ़ते जा रहा है। बेलगाम में 5 माह से हालात ख़राब हैं। कुरान को जलाने का वाक़या पेश आया। मंगलूर में अब्दुल रहमान नामी शख्स को बेदर्दी से मारा गया है। चंद लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया है और पुलिस खामोश है। मुफ्ती इफ्तिकार अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुकूमत अपनी हिमायतों को खो रही है। मुस्लिम क़यादत को चाहिए कि वो अक़लियतों खुसूसन मुस्लिम मसाइल की तरफ तवज्जो दे। आज जमीयत उल-उलमा हिंद कर्नाटक का 6 माही मशवरा था, जिसमें तमाम अज़ला के ज़िम्मेदार अहबाब शरीफ होकर अपने अपने ज़िले के मसाइल को पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा सूबे कर्नाटक के तमाम अज़ला के ज़िम्मेदारों का 6 माही एक मशवरा आज यहाँ मुनक़िद था। हर 6 माह पर सूबे कर्नाटक के अज़ला की यूनिटों के जो सदूर व नुज़मा हैं उनका एक मशवरा मुनक़िद होता है 1 दिन का, जिसमें गुज़िश्ता 6 महीनों में किए गए कामों का जायज़ा लिया जाता है और आइंदा 6 माह के लिए टारगेट और निशाना दिया जाता है और लोग अज़ाइम करते हैं। ये हमारा रूटीन वाला 6 माही इजलास था जो सुबह से अब तक चला है, जिसमें माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ अज़ला के ज़िम्मेदारान शरीक रहे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात हुई है। एक तो जमीयत उलमा हिंद अपने दाखिली कामों को लेकर फ़िक्रमंद है और अपनी बिसात से बढ़कर काम करने की कोशिश पूरे सूबे में, मुल्क में करती रहती है। साथ साथ मुल्क में सूबे में जो इस वक्त सूबाई हमारी हुकूमत है, इस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने में जहाँ मुख्तलिफ़ तंज़ीमों का, अमायदीन का, दानिश्वरान का और एक आम मुसलमानों का जो ताउन है, वहीं जमीयत उलमा हिंद की भी कोशिशों का इसमें बड़ा दखल है। और 2 साल इस हुकूमत को कायम होने को आए हैं और वो 2 साला अपना जश्न भी मना रही है। लेकिन इन 2 सालों में जिन लोगों के वोटों की बुनियाद पर हुकूमत बनाने में वो कामयाब हुई थी, क्या उन लोगों की तवक्कुआत पर उतरने में हुकूमत कामयाब हुई? इसका मुहासबा करना, इसका जायज़ा लेना हुकूमत के लिए 2 साला जश्न के मनाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था और है। हमें ये लगता है कि इस हुकूमत के कायम होने से पहले इस हुकूमत को इक़्तिदार पर लाने के लिए यहाँ के लोगों में जो जज्बात थे और जो जोश था और जिस जोश व खरोश के साथ मौजूदा हुकूमत के हाथों में इक़्तिदार को सौंपा था यहाँ की आवाम ने, वो कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार हो रहे हैं और वो तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है।
اور یہ شاید موجودہ حکومت کے لیے فکر کی بات ہے اور اس کو اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل میں حکومت یا مسلمانوں کی مسلم قیادت کھل کر مسائل میں، عمومی مسائل میں بھی، اور وہ مسائل جو مسلمانوں سے متعلق ہیں ان مسائل میں بھی اکثر کھل کر سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں، یا سامنے وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو لا پاتے، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بہت سارے اضلاع میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ بیلگام کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ جمعیت علماء کرناٹک کی مضبوط یونٹ بیلگام میں قائم ہے، اور وہاں گزشتہ 4-5 مہینوں سے مسلسل حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی عیدگاہ کے میناروں کو توڑ کر، کبھی عیدگاہ کی دیوار کو توڑ کر، کبھی قبر کی بے حرمتی کر کے، اور کبھی قرآن کے بارے میں توہین آمیز کامنٹ کر کے اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان اپنے بڑوں کی ہدایت پر صبر کرتے ہوئے قانونی راستہ اپنا رہے ہیں، تو وہاں سے کوئی مثبت اقدام قانون کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کیا نہیں جا رہا ہے۔ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جا کر لوگوں نے بات چیت کرنا چاہیے۔ ایف آئی آر درج ہے، کئی معاملات میں مسلمانوں نے ایف آئی آر درج کر رکھی ہے، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ الٹا 35 مسلمانوں پر وہاں انہوں نے، پولیس نے ایف آئی آر کر دیا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بیلگام میں ہیں ہی نہیں، یا تو بنگلور میں جاب پر ہیں یا پونا میں ہیں۔ منگلور کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی گزشتہ تازہ جو واقعات پیش آیا ہے، تازہ واقعہ جس میں عبد الرحمن نامی صاحب، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ منگلور ہو یا ساحلی پٹی پر جو موجود اضلاع ہیں وہ ہوں یا بیلگام ہو، ہوم منسٹری کیا کر رہی ہے، انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے؟ کیوں نہیں لا اینڈ آرڈر ان کے قابو میں آ پا رہا ہے؟ لانا نہیں چاہتے، یا ان کی گرفت میں یہ چیزیں آ نہیں رہی ہیں؟ لانا ہی نہیں چاہتے یا قابو کرنے میں وہ ناکام ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی لا اینڈ آرڈر ہے، اس کے لیے ایک محکمہ ہے، پولیس محکمہ ہے، قانون ہے۔ سیویلینز لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور پولیس کی طرح کارروائی کرنے لگتے ہیں، اور کہیں کہیں پولیس موجود بھی ہوتی ہے، تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں ہمارے صوبائی وزیر داخلہ، ہوم منسٹر، یہ ناکام ہے، اور حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت اپنے انتخاب سے پہلے جتنے ان کے حمایتی تھے اس تعداد کو بڑھانے کی فکر کرنے کی بجائے وہ اپنے حمایتوں کی تعداد گھٹانے میں لگی ہے۔ یہاں حکومت کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مسلم قیادت کو بھی اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینے، ان سے گفتگو کرنے، ان کے مسائل کے حل میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء کرناٹک کا یہ احساس ہے کہ
بہت ہی زیادہ توقعات کے ساتھ اس حکومت کو اقتدار یہاں کے لوگوں نے سونپا تھا، لیکن وہ توقعات میں مایوسی نظر آنے لگی ہے۔ قریب میں بقرعید بھی آ رہی ہے، اگر سویلینز پر روک نہیں لگائی گئی، لا اینڈ آرڈر کو اس محکمے کے ہاتھوں میں رہنے پر زور نہیں دیا گیا، تو حالات قابو سے باہر ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے حکومت سے بھی، مسلم قیادت سے بھی، وہ مسائل پر سنجیدہ ہوں، توجہ دیں، حل کرنے کی کوشش کریں، وہ سماج میں لوگوں کے بیچ میں رہیں اور ان کے مسائل کو سنجیدگی سے سنیں اور حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں، تو ہمیں امید ہے کہ نہ صرف صوبے میں بلکہ ملک میں بھی وہ اپنے اقتدار والے صوبوں کو بڑھانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج کی ہماری جمعیت علماء صوبہ کرناٹک کے اضلاع کے ذمہ داروں نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں بعض مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجموعی اعتبار سے حالات قابو میں ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بیلگام ہوا، منگلور ہوا، یا اس قسم کے حساس علاقے ہوئے، وہاں لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ بار بار آپ نے بتایا کہ سویلینز اپنا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، سویلینز تماشا دیکھ رہے ہیں، سویلینز تو نہیں ہیں وہ۔ نہیں، عوام کا ایک دھڑا جب جو ہے میدان، سیدھے سیدھے آپ بتائیے کہ شرپسند عناصر ہیں، کمیونل فورسز ہیں، ہاں، ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ڈر، استعمال کر رہے ہیں، نہیں، سویلینز تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اب آپ اس کو تعبیر کریں، دہشت گردوں سے تعبیر کریں، فرقہ پرستوں سے تعبیر کریں، جو بھی تعبیر کریں، لیکن ہے تو وہ سویلینز، مطلب ان کے پاس اختیار نہیں ہے، پاور نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کے لیے محکمہ ہے، اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے، تو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کیسے قانون اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے۔ ہیٹ اسپیچز کا معاملہ ہے، کوئی بھی اپنی زبان سے کچھ بھی بول دے رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں، روک نہیں، ٹوک نہیں، کوئی بھی ہیٹ سپیچ نہیں دے رہا ہے، صرف مخصوص کمیونل فورسز کے لوگ ہی ہیٹ تو سپیچ اس دے رہے ہیں۔ کو روکنے کا کام حکومتوں کا ہے، اور حکومت کے ان شعبوں کا ہے جن کے ذمے میں یہ کام آتا ہے۔ وہ شعبے کر کیا رہے ہیں؟ کیا فساد بھڑکنے کے بعد آئیں گے لوگ؟ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی صبر کریں، قانونی راستہ اپنائیں، کمپلینٹ کرنا تھا، پولیس میں جانا تھا، بھئی صبر کریں، پولیس میں جائیں، ایف آئی آر کریں، قانونی راستہ اپنائیں، وہاں سے کوئی مثبت جواب نہ ملے تو آدمی کیا کرے گا؟ اس لیے حکومت کو سنجیدہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مسلم قیادت کو بھی متحرک اور اپنے لوگوں کے بیچ میں آنے کی ضرورت ہے۔ مولانا، اس کے سلسلے میں آپ ایک ہوم منسٹر سے میمورنڈم دے دیجیے۔ ہم نے وقت مانگا ہے سی ایم سے براہ راست بات کرنے، ہوم منسٹر صاحب اسی حضرت، جیسا کہ یہ بات چل رہی تھی کہ انتخابات سے قبل تمام تنظیموں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر کچھ مختصر مدت کے بعد کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، حکومت کی کارکردگی ہو یا قیادت کی کارکردگی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ 2 سال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ نہیں ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ اس کو ٹالا گیا ہے، یعنی کوئی مثبت نتیجہ اس کا نہیں نکلا ہے۔ ایک تو جیسے وعدہ ہوا ویسے
मामला नहीं हुआ और जो हुआ है उसके नतायज नहीं निकले, तो कहीं ना कहीं झोल है, कमी है, कमज़ोरी है और मिल बैठ करके उसको दूर करने की ज़रूरत है। क्या ऐसा कोई मंसूबा है कि तमाम तंजीमों की तरफ से एक बार फिर याद दहानी कराई जाए कि आपको ये कहा गया था कि हमारी कम्युनिटी मुकम्मल हिमायत करेगी और इसकी हिफाजत करने की जवाबदेही इस हुकूमत की है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हुकूमत अपनी जवाबदेही से दामन झाड़ रही है? अगर वो दामन झाड़ भी रही है तो अपनी क़ियादत क्या कर रही है? हमारी क़ियादत को हमारे सामने खड़े होना है ना। नहीं खड़ी हुई है तो इसका जवाबदेह कौन है? तो क़ियादत जवाब दे, वही जवाब दे है। आम लोगों में ये सवाल उठता है कि उलमाए किराम की आवाज़ पर, तमाम तंजीमों इदारों की आवाज़ पर हमने ये खोकर इस हुकूमत का साथ दिया। आज जब ये हुकूमत हमारे साथ नहीं है तो उलमा भी खामोश बैठे हैं। नहीं, उलमा ने अगर ये हुकूमत लाने में आवाज़ लगाई है तो उन्होंने कोई गलत तो किया नहीं। आज खामोश बैठे हैं। आज भी खामोश नहीं बैठे, वो अपना काम अपनी जगह में कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? ये तो उलमा ही तो कर रहे हैं। नहीं, जमीयत और दीगर तंजीमें मिलकर की नहीं है कि वो हमारे मुस्लिम कायदीन को बुला कर ये पूछते, वही करना है, उसका आगाज़ है। यानी सवाल ये है कि जो महाज है जो कांग्रेस को वोट देने की बात करती है इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग में, कहीं खुलेआम तो कहीं छुपे हुए, कांग्रेस जब वक्त जब ये ज़रूरत होती है, ये महाज की जिम्मेदारी है कि वो उठे और सवाल करें। पहली बात तो महाज कांग्रेस को वोट देने की बात नहीं करती। महाज जो है वो फ़िरका परस्तों को इक़्तिदार पर आने से रोकने की बात करती है। चूँकि महाज में मैं भी साथ रहता हूँ, तो महाज तो फ़िरका परस्त Subscribe, click on the bell. Link is in description.